الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے بچوں، آداب زندگی کے نام سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ایک مسلمان کے لیے، بچے اور بچیوں کے لیے زندگی کے کیا آداب ہیں ان کو جاننا آسان ہو جائے گا. میرے بچوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے زندگی کو ہمارے لیے متعین کی ہے. یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کو بہترین انداز میں گزارنا اور اس کے نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، در حقیقت ایک کامیاب زندگی گزارنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا حق ہے. ہر مسلمان کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے. البتہ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم زندگی کے اصول کو سمجھیں گے اور زندگی کے سلیقے کو سمجھیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس مسلمان ہونے کی وجہ سے بہترین رہنمائی کتاب اللہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، بہترین رہنمائی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر سلف صالحین میں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، اللہ کے نیک اولیاء کرام ہیں. ان کی زندگیوں میں خوبصورت اور بہترین زندگی کے بہت سارے اصول اور بہت سارے آداب ہمیں ملیں گے. ہم اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی قرآن کی آیات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت اور امت کے جو نیک طبقے ہیں، قرون اولیٰ ہے، قرون ثالثہ تک، ان سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور اللہ کے نیک بندہ جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں، خصوصاً ان کی زندگی میں ہم کوشش کر کے اپنے زندگی کے لیے آداب وہاں سے لے کر اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں تک پہنچائیں گے. جیسے میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کے لیے موت اور زندگی کو تخلیق کی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ انسانوں کو دیکھے کہ وہ کون زندگی میں بہترین عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل نہیں ہے، اللہ کے ہاں انسان سے مطالبہ احسن عمل کا ہے. یعنی ایک انسان اللہ کے لیے بہترین عمل کرے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہترین عمل کا مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین اور احسن عمل والی زندگی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ روزانہ کے حساب سے کوئی چند ایک آداب اپنے مسلمان نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خصوصاً ہماری جدید جو نابینا نسل ہے، اس کے لیے بڑی رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں اتنے بے حیائی کے اوپر پروگرامات اور اتنے بے حیائی کے اوپر جو ویڈیوز آئے ہیں کہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، جس کے ذریعے جو ان کو اگر ہم اللہ کے دین کے آداب نہیں سکھائیں گے تو یہ نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ تمام سننے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد دوستوں میں شیئر کریں. کیا پتہ کہ ہماری کوئی بات کوئی مسلمان بچہ اور بچے سننے کے بعد
اس کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور وہ اسلامی آداب سے راستہ زندگی گزار کر ایک کامیاب زندگی کی تخلیق کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔